جنوبی افریقہ ٹی20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے سیمی فائنل میں افغانستان کو 9 وکٹ سے شکست دے کر پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ 57 رنز کا ہدف 9 اوور میں 1 وکٹ پر حاصل کیا۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں افغانستان کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ جنوبی افریقہ بالرز تو افغان ٹیم پر جھپٹ پڑے۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے ٹاپ سکورر رحمان اللہ گرباز کو 0 پر پویلین بھیج دیا گیا۔ گلبدین نائب 9 رنز پر مارکو یانسن کا شکار بنے۔ ابراہیم زدران کو 2 رنز پر ربادہ نے بولڈ کیا اور پھر ربادہ نے محمد نبی کو بھی 0 پر بولڈ کیا۔ یوں 23 کے سکور پر آدھی ٹیم پویلین پہنچ گئی۔ ننگالیا خروٹے 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ عظمت اللہ کی اننگز 10 رنز پر تمام ہوئی اور وہ واحد افغان بیٹر رہے جو ڈبل فگر میں داخل ہوئے۔ تبریز شمسی نے کریم جنت کو 8 اور نور خان کو 0 پر پویلین کی راہ دکھائی۔ اینرک نورکیا نے کپتان راشد خان کو 8 رنز پر کلین بولڈ کیا۔ آخری آؤٹ ہونے والے کھلاڑی نوین الحق تھے جو تبریز شمسی کا شکار بنے۔ افغان ٹیم 11.5 اوورز میں 56 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ مارکو یانسن اور تبریز شمسی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ گلاسکو ربادہ اور اینرک نورکیا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ یہ ٹی20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز میں سب سے کم ترین ٹوٹل بھی ہے۔ افغان ٹیم نے 71 گیندوں کا سامنا کیا جو ٹی20 ورلڈ کپ کی تاریخ کی چوتھی مختصر ترین اننگز بھی ہے۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے 57 رنز کا ہدف 9 اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ریزا ہیڈرکس 29 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ جنوبی کپتان ایڈم مارکرم نے 23 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ اوپنر کوئنٹن ڈیکاک نے 5 رنز بنائے۔ فضل الحق فاروقی نے 1 وکٹ لی۔ جنوبی افریقہ نے 9 وکٹ سے کامیابی کے ساتھ پہلی مرتبہ ICC ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ Sets up an opportunity on the ultimate stage. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی اکثر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے کئی مقامات پر آندھی اور جھکڑ چلنے اور بارش کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد اور سبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھکر 47، دادو کوٹ ادو 46، خیرپور 45، لاہور ملتان فیصل آباد پشاور ڈیرہ اسماعیل خان 44، اسلام آباد 43، مظفر آباد 42، کراچی 40 اور کوئٹہ اور گلگت میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی میں جمعرات اور ہفتے کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے گرمی سے عاجز کراچی کے شہریوں کو خوشخبری دے دی ہے۔ بتایا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جمعرات اور جمعے کو کہیں بوندا باندی اور کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش سے قبل آندھی کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہب اور کراچی کے شمالی حصے میں بننے والے بادلوں کے باعث کراچی کے مضافات میں آندھی اور شہر کے دیگر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ بلوچستان کے اضلاع ڈیرہ بگٹی اور خزدار میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ سوئی میں مکانات کی چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق 25 زخمی ہو گئے، جبکہ خزدار میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ PDM حکام کے مطابق ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ ڈیرہ بگٹی میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ فوج، FC اور PDM نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بارشوں سے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ PDM حکام کے مطابق خزدار میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج یوب، موسیٰ خیل، شیرانی، سبی، جھل مکسی، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، خزدار، کلات، آوران، لسبیلا اور گرد و نواح میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس سال مانسون کے دوران معمول سے زیادہ بارش اور درجہ حرارت میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ملک کے بالائی علاقے شدید موسمی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے جیو نیوز کے نمائندے عارف عرفی کی رپورٹ دیکھیے۔ ابرپٹ چینج ہے ٹمپریچر میں، یہ بیسیکلی ٹریگر کرتا ہے کلاؤڈ برسٹ کو۔ کلاؤڈ برسٹ کس ریجن میں اور کس ایریا میں ٹریگر ہوگا اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ فینومینا اب کلائمیٹ چینج کے ساتھ ابرپٹ چینج ان ٹمپریچر کی وجہ سے یہ بہت کامن ہو چکا ہے۔ پاکستان کے آبی وسائل کا منبع انڈس ریور واٹر سسٹم ہے اور دریائے جہلم اور اس کے معاون دریا انڈس ریور واٹر سسٹم میں اپنا خاطر خواہ حصہ ڈالتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اس مرتبہ پیشن گوئی کر رکھی ہے، مونسون کی بارشیں معمول سے بھی زیادہ
زیادہ ہوں گی اور درجہ حرارت بھی معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ٹمپریچر 1.5 ڈگری ابو نارمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مونسون کی جو رین فال ہے وہ بھی 20 سے 40% ابو نارمل ہوگی۔ اس سے ریور ہمارے سویل کریں گے اور ہمارے ہاں فلیش فلڈنگ کا خطرہ بھی ہے، اور ساؤتھ میں ہمارے جو ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ریورائن فلڈنگ اور واٹر اننڈیشن کا خطرہ بھی ہے، اور ایگریکلچر لینڈز اور لوگوں کی پراپرٹیز اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج ہونے کا احتمال بھی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کلائمیٹ چینج فینامنا کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ معاشرہ ضرور قائم کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین نعیم احمد کے ساتھ محمد عارف عرفی، جیو نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ عدت کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا سزا معطلی کی درخواستوں پر دن 3 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی آج جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن حکومت کی کوشش ہوگی کہ انہیں جتنی دیر ممکن ہو اندر رکھا جائے۔ جائز ذرائع سے جو بھی کیسز بنتے ہیں وہ بنیں گے، لیکن اگر وہ پھر بھی باہر آ جاتے ہیں تو کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ عمران خان جو ہے وہ اس کا بنیادی طور پہ اس کا بیانیہ، اس کا سیاسی ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو ڈی سٹیبل کیا جائے، ملک میں افراتفری اور فتنہ جو ہے وہ اس کو پھیلایا جائے۔ اس لیے حکومت کی بالکل یہ کوشش ہوگی کہ اسے جو ہے وہ جتنی دیر بھی پابند رکھا جا سکے اسے رکھے۔ ملک کی بہتری اسی میں ہے، اس کی پوری کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ جائز قانونی ذرائع سے جو بھی کیسز بنتے ہیں وہ ضرور بنیں گے، اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان سے بات چیت جاری ہے۔ اس وقت عزم استحکام پاکستان آپریشن سے متعلق اپنے موقف کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ غیر ذمہ دار اور فاشسٹ نظریہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق رانا ثناء اللہ کے بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ ایک غیر ذمہ دار اور جس طرح فاشسٹ اپروچ رکھتے ہیں، خود جیت چکے ہیں، یعنی اتنا کرو کہ جتنا تم خود برداشت کرتے ہو۔ تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان کو جو ہے نا ابھی تک، اور اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی قانون ورائی نہیں ہے، یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ اس نے خود کہا ہے اس کو کہ اور بھی کیسز بنائے جا سکتے ہیں، تو حکومت تو کوئی کیسز بنا سکتے ہیں۔ تو دنیا کے سامنے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، ان کے خلاف ناجائز کیسز بنے ہیں، اور جو امید ہے ہماری خاص کر جو ہے نا خاص کر ہمارے جو امید ہے وہ ہمارے کورٹ سے عدالتوں سے۔ بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں کی رہائی کی بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہے۔ 21 اراکین اسمبلی نے الگ گروپ بنانے کا عندیہ دے دیا۔ ممبران کے استعفوں کے فیصلوں پر مولانا فضل الرحمان نے بھی افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کا کہا۔ تفصیلات حیدر شرازی کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ شہریار آفریدی کے استعفے سے متعلق بیان کے بعد 29 سے زائد ممبران کی استعفوں پر مشاورت۔ متعدد نے پارٹی قیادت کی نااہلی پر بھی احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی ارکان نے پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے بھی معذرت کی۔ تحریک انصاف کے ارکان کا کہنا تھا کہ سینئر قیادت کمپرومائزڈ ہے، جبکہ سیاسی اور کور کمیٹی میں مشکوک افراد موجود ہیں۔ رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کہتی ہیں شہریار آفریدی کے استعفے سے متعلق فیصلے کے بعد رہنماؤں نے کہا استعفے دے رہے ہیں۔ ہمیں فرسٹریشن ہو رہی ہے، تنگ ہو رہے ہیں ان ایکشن سے۔ ہو سکتا ہے کہ کور کمیٹی کا کوئی ہو طریقہ جو ہمیں نہیں پتہ، ہم کوئی بھی کور کمیٹی میں نہیں ہے سوائے علی کے اور اسد کیسر کے۔ اس میں ڈوبیس کیریکٹرز بہت ہے، ڈوبیس ان دی سینس جو غائب تھے 1 سال جب یہ 9 مئی کے بعد سے۔ تحریک انصاف کے عاطف خان کہتے ہیں پارٹی میں جو کچھ چل رہا ہے انہیں بھی کئی معاملات پر اعتراضات ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو، اپنے پارٹی کے کولیگز کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کی جو بھی مسائل ہیں، آپ کی جو بھی گلے ہیں، آپ کی جو بھی سجیشنز ہیں وہ پارٹی کے فورم پہ دیا کریں، پارٹی کے اندر دیا کریں، اور باہر میڈیا پہ نہ لائے کریں، کیونکہ اپروپریٹ فورم تو پارٹی کے اندر کا ہے۔ تو اگر باہر آتی ہیں چیزیں تو اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی ممبران کے استعفوں اور اختلافات کے معاملے پر اس وقت نیا موڑ آیا جب اپوزیشن لابی میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور اسد کیسر کے سامنے یہ معاملہ آیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مشورہ دیا کہ مسائل افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں۔ کیمرامین خلیق احمد کے ساتھ حیدر شرازی، جیو نیوز، اسلام آباد۔
امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے عام انتخابات سے متعلق قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔ ایوان نمائندگان نے نان بائنڈنگ قرارداد 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں سے منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عوام کو جمہوری عمل میں شرکت سے روکنے کے لیے عوام کو دبانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں، عوام کو جمہوری عمل میں حصہ لینے سے باز رکھنے کے لیے دھمکانے، قید اور ہراساں کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سہولیات کی فراہمی میں تعطل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بھی مذمت کی گئی۔ امریکی حکومت اس نان بائنڈنگ قرارداد پر عمل کرنے کی پابند نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر رد عمل میں کہا ہے کہ قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے۔ ایسی قراردادیں نہ تعمیری ہیں نہ بامقصد۔ امید ہے امریکی کانگریس پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے میں معاون کردار ادا کرے گی، دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں باہمی اشتراک کے شعبوں پر توجہ دے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں بھارت میں مذہبی آزادی کے مسائل پر اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ سالانہ رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلم اور مسیحی برادری کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں مسیحی اور مسلمانوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر پابندی کے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا۔ بھارت میں اقلیتی گروہوں کے اراکین کو جھوٹے من گھڑت الزامات پر ہراساں کیا گیا۔ بھارت میں مسیحی برادری کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا۔ بی جے پی کے اراکین کے اقدامات اور بیانات حکومتی عہدیداروں کے مثبت بیانات سے متصادم رہے۔ بھارتی حکومت کو اقلیتی گروپوں کے خلاف تشدد کے ذمہ داروں کی تحقیقات اور قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا T20 ورلڈ کپ فائنل دیکھنے کے لیے ویسٹ انڈیز جانے کا امکان ہے۔ ICC نے تمام بورڈ ممبرز کو دعوت نامہ بھجوایا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا فائنل بارباڈوس میں 29 جون کو کھیلا جائے گا۔ ICC کی جانب سے تمام بورڈ ممبرز کو فائنل دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق امکان ہے کہ چیئرمین PCB محسن نقوی فائنل دیکھنے ویسٹ انڈیز جائیں گے۔ فائنل کے موقع پر ICC کا اجلاس بھی شیڈولڈ ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی وزیر داخلہ کی حیثیت سے امریکہ میں اقوام متحدہ کی اہم میٹنگز میں شرکت کر رہے ہیں۔ امکان ہے وہ اقوام متحدہ کی میٹنگز کے بعد ویسٹ انڈیز جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ بابر اعظم گزشتہ روز امریکہ سے وطن واپس پہنچے تھے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم پہلے ہی مرحلے میں 2 میچز ہارنے کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئی تھی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ٹیم کے ہمراہ تو وطن نہیں لوٹے، البتہ 1 روز قبل لاہور پہنچے اور اب ٹریننگ کا آغاز کر دیا۔ بابر نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں 2 گھنٹے تک ٹریننگ کی۔ ان کا فوکس فزیکل ٹریننگ پر رہا۔ بابا گرو نانک ہاکی ٹورنامنٹ شاہکوٹ کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا ہے، جو 5 روز تک جاری رہے گا۔ شاہکوٹ کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں 5 روزہ بابا گرو نانک ہاکی ٹورنامنٹ شروع ہو گیا، جو 26 جون سے 30 جون تک کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے 16 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ان ٹیموں میں قومی سطح کے کھلاڑی بھی اپنا کھیل پیش کریں گے۔ ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق تماشائیوں کے لیے انعامی کوپن کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر 10,000 روپے کے 7 انعامات رکھے گئے ہیں۔ معروف تھیٹر اجوکا کی 40ویں سالگرہ پر دارالحکومت اسلام آباد میں 3 روزہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تمہیں خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نہ نکالو۔ تیسری دستک کی کہانی کرائے کی خستہ حال رہائش میں آباد مفلس اور ناداروں کی آپ بیتی ہے، جنہیں غربت اور تنگ دستی کے باعث مالک کے مکان کی طرف سے بے دخلی کا سامنا رہتا ہے۔ مالک کے مکان یا حاجی صاحب اس عمارت کو، جسے پاکستان بلڈنگ کا نام دیا گیا ہے، گرا کر کوئی منافع بخش تجارتی پلازا بنانا چاہتا ہے۔ مگر کیا کریں گے حاجی صاحب اس کٹری کو خالی کروا کے؟ اب بھائی ان کی ملکیت ہے، جو مرضی کریں، کوٹھا بنائیں یا کوٹھی۔ لگتا ہے ہوٹل بنائیں گے، اس علاقے میں دور دور تک ہوٹل نہیں ہے نا، اور ہوٹل کا کاروبار بہت چلتا ہے۔
हर काम के लिए। गुरबत कदे के ये मकीन हाजी साहब की दोस्त धमकियों से तंग आकर बिलाखिर उसे कत्ल करने की मंसूबाबंदी करते हैं और यूं वो इस जालिम मालिक के मकान से जान खलासी भी हासिल कर लेते हैं। ताहम मजबूरों की ये आज़ादी महज एक शराब साबित होती है, क्योंकि हाजी साहब कुछ अरसे बाद दोबारा दस्तक देते हैं और बेदखली के अहकामात सादर फरमाते हैं। वो जिसे हमने मार डाला था, वो कौन था? लाश। पाकिस्तान बिल्डिंग के ये मुफलिस रिहायशी ये ख्याल करते हैं कि शायद उन्होंने मालिक के मकान को सही तरीके से कत्ल नहीं किया, चुनांचे हाजी साहब को दोबारा कत्ल किया जाता है और हकीकी आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन बेसूद। इस बार औरतों और बूढ़ों के अलावा इमारत के अक्सर मकीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हाजी साहब फिर से जिंदा होकर दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक देते हैं और हस्बे रवायत बेदखली का हुक्म देते हैं। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलामु अलैकुम बिरादरान इस्लाम।